ہم انسان نہیں. قبرستان میں جگہ مل جاتی ہے؟ بہت مشکل ملتی ہے. جگہ بھی نہیں دی جاتی؟ بہت مشکل. آج تک نا اتنی خواجہ سرا کی باڈی ہیں جو ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہیں یا جن کا مرڈر ہوا ہے وہ ہاسپٹل میں ابھی تک سڑ رہی ہے. اچھا تو کوئی بھی امام کو کہیں امام انکار بھی کرے نا تو پھر اس کو ہم کیسی نہ کیسی کوئی مجبوری ڈال دیتے ہیں. بڑے کسی کے پاس جاتے ہیں, منت متاجی کرتے ہیں. اچھا امام بھی منع کر دیتے ہیں کہ میں خواجہ سرا کا جنازہ نہیں پڑھاتا. ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین, آج کی ویڈیو بہت اہم موضوع پر ہے, اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس بات میں شک کرتے ہیں کہ جو ہجڑا ہے, خواجہ سرا جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس کو غسل دینا ہے یا نہیں, اس کا جنازہ پڑھنا ہے یا نہیں. تو ان چیزوں میں وہ مشکوک رہتے ہیں. جس طرح ایک عام مسلمان مرد عورت کا جنازہ پڑھا جاتا ہے, اسی طرح خواجہ سراؤں کے غسل کا بھی اہتمام کرنے کا حکم ہے, ان کے کفن کا اہتمام کرنے کا حکم ہے, اور ان کی تدفین کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور اسی طرح ان کے حقوق کو بھی شریعت مطالعہ نے تحفظ عطا فرمائے. اب اس میں 3-4 چیزیں جو سمجھنا ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر خواجہ سرا ہجڑا بڑی عمر کا ہو تو اس میں فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے. اس کے اندر یا تو مرد کی علامات زیادہ غالب ہوں گی یا عورت کی علامات زیادہ غالب ہوں گی. اگر وہ مردوں کے زیادہ مشابہ ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ مردوں والا ہوگا, یعنی مرد اس کو غسل دیں گے اور اس کو کفن بھی دیا جائے گا اور اس کا جنازہ بھی ادا کیا جائے گا, اور اس کے جنازے میں وہی دعا جو ہم کسی مسلمان مرد عورت کے لیے پڑھتے ہیں وہی دعا پڑھی جائے گی. اور اگر وہ عورتوں کے زیادہ مشابہ ہے اور عورتوں کی علامات اس میں زیادہ پائی جاتی ہیں تو پھر اس کے احکام جو ہیں وہ عورتوں والے ہوں گے, یعنی اس کو عورتیں ہی غسل دیں گی اور اسی کے مطابق اس کو کفن دیا جائے گا, اور پھر اس کا جنازہ بھی ادا کیا جائے گا اور وہی دعا پڑھی جائے گی جو ہم مسلمان مرد عورت کے لیے جنازے میں دعا پڑھتے ہیں. اگر وہ چھوٹی عمر کا ہے خواجہ سرا, ہجڑ بلوغت کی عمر ہے 11-12 سال سے پہلے کو 8 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 11 سال کا ہے, تو یہ بلوغت سے پہلے کی جو عمر میں ہجڑا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو محرم افراد میں سے کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو وہ اس کو غسل دے سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے خنثی مشکل, جس کی پہچان کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے, یعنی اس میں مردوں کی علامات بھی ہوتی ہیں اور عورتوں کی علامات بھی ہوتی ہیں, لیکن فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عورتوں کے زیادہ مشابہ ہے یا مردوں کے زیادہ مشابہ ہے, تو اس کو خنثی مشکل کہا جاتا ہے. اب اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر اس کو غسل نہ دیا جائے. کوئی محرم افراد میں سے کوئی بندہ اس کو تیمم کروا دے, اگر کوئی محرم نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اجنبی بندہ اپنے ہاتھوں کے اوپر کپڑا لپیٹ کر اس کو تیمم کروا دے, ہی اس کا غسل شمار کیا جائے گا اور پھر اس کا بھی جنازہ ادا کیا جائے گا.